إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ جميع احباب سے گزارش ہے کہ درمیان میں جہاں جگہ خالی ہے وہ آپ پر کر دیں تاکہ پیچھے جو احباب آ رہے ہیں انہیں سنت پڑھنے اور بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ جہاں جہاں جگہ خالی ہے وہ آگے آ جائیں اور بچوں کو درمیان سے تھوڑا سا آگے کر لیں، انشاءاللہ پھر صف کی درستگی کے موقع پر بچوں کا انتظام کیا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، قرآن کریم کی سورہ روم اور دوسری آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بکھرتے گھر، اسباب اور علاج۔ انسان پیدائشی طور پر، فطری طور پر انفرادی زندگی گزارنے کا اس کی صفت نہیں ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے اندر انسان کی فطرت کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہے، انسان اجتماعی شکل میں ہی رہ سکتا ہے، انسان اکیلا زندگی اور تنہا نہیں گزار سکتا ہے، بلکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان تنہا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے کچھ کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی سپورٹ کا ذریعہ چاہیے، اور اس کے لیے کئی افراد اور کئی قومیں اور کئی جماعتیں چاہیے، تب جا کر انسان ایک لقمہ کھانا کھا سکتا ہے۔ بہرکیف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا ہے، اس کی فطرت میں اجتماعیت ہے۔ اب یہ اجتماعیت بنتی کیسے ہیں؟ انسان جو ہے تنہا سے، فرد سے افراد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہی افراد جو ہے خاندان کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ ایک انسان جب رہتا ہے تو اس کے ذریعے دوسرے افراد جب بنتے ہیں تو ایک گھر بنتا ہے، اور وہی گھر جو ہے ایک خاندان کا ذریعہ بنتا ہے،
اور جب کئی خاندان بن جاتے ہیں تو قبیلے وجود میں آتے ہیں، اور جب کئی قبیلے وجود میں آتے ہیں تو ایک سماج، ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ سماج، سوسائٹی اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ گھر ہے۔ جس طرح اس عمارت کی تعمیر کے لیے یا کسی بھی عمارت کی تعمیر کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط ہونی ضروری ہے، اور بنیادوں کے اندر ڈالا جانے والا پتھر مضبوط ہونا، بنیادیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں تبھی جا کر عمارت قائم اور دائم رہ سکتی ہے۔ اور جب بنیادوں پر حرکت آتی ہے، بنیادیں جو ہے ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، یا بنیادوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، فاؤنڈیشن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، تو گویا وہ اس عمارت کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے، وہ عمارت ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ عمارت زمین بوس ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کا ہے۔ آج ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جو ہے بے شمار بدامنیوں کا شکار ہے، بے شمار فتنہ اور فسادات کا اگر شکار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد گھر ہے، وہ گھر کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور آج ہر گھر کی گویا ایک کہانی ہو گئی ہے۔ گھر کی یہی کہانی ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میرا گھر بکھر رہا ہے، میرا خاندان بکھر رہا ہے، میری سوسائٹی بکھر رہی ہے، میرا سماج بکھر رہا ہے۔ ٹوٹ کے الگ الگ موتیوں کی اس کی جو خوبصورتی تھی، گھر کی جو خوبصورتی تھی، خاندان کی جو خوبصورتی تھی، سماج کی جو خوبصورتی تھی، وہ الگ الگ موتیوں میں بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ تاگے کے اندر نہ پروئے جائے، اور وہ ایک تاگے کے اندر پروئے جانے کے بعد کسی خاتون کے، کسی عورت کے جو ہے وہ گلے کا ہار نہ بن جائے اور اس کے گلے کی زینت نہ بن جائے، اس وقت تک اس موتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس موتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک تاگے کے اندر اپنے آپ کو پروئے اور کسی کے گلے کی زینت نہ بن جائے۔ یہی معاملہ آج ہمارے گھروں کا بھی ہے کہ اگر ہمارا یہ خاندان، ہمارا یہ گھر، ہمارے یہ افراد جو ہے بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، تو گویا ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے خاندان اور قبیلوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے، اور یہ خاندان اور یہ قبیلے جس کو ہم نے بنایا ہے یہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہی انسان قابل قبول ہے، اسی کو عزت ملے گی، اسی کو تکریم ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ گھر کی جو بنیادیں ہیں یہی سماج کی اصل ہے، سوسائٹی کی اصل ہے، معاشرے کا اصل ہے، خاندان کا اصل ہے۔ مگر آج ہر کوئی یہی اس کی زبان پر شکوہ چڑھا ہوا ہے کہ میرا گھر بکھر رہا ہے، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میری بہو میرے بیٹے کو لے کر الگ ہونا چاہتی ہے، میرا بیٹا جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہونا چاہتا ہے، میرا بھائی جو ہے اپنا گھر الگ بسانا چاہتا ہے، میری بہن جو ہے اپنا گھر الگ بسانا چاہتی ہے، میرا باپ جو ہے اپنا گھر الگ بسانا چاہتا ہے۔ گویا وہ اجتماعیت جو تھی وہ گھروں کے اندر آج ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ٹوٹتا ہوا گھر نظر آ رہا ہے۔ نتیجے میں اس کے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، نتیجے میں انسان ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بھی سکون اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ چلیے جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالی نے گھر کا ذکر فرمایا، مسکن کا ذکر فرمایا کہ مسکن کس کو کہتے ہیں، گھر کس کو کہتے ہیں، کیا وہ چیز آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے یا نہیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نشانیاں ہیں، یہ چاند و سورج نشانی ہے، یہ رات کے بعد دن کا آنا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس سال کے 12 مہینے ایک کے بعد دیگر کا آنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، مختلف رنگ و نسل کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہے، مختلف بولی جانے والی زبانیں اور بولیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، یہ ہواؤں میں لٹکتے ہوئے پہاڑ کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، یہ چاند و سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ ان تمام نشانیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ جہاں سے گھر بسنا شروع ہوتا ہے، جہاں سے گھر آباد شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تم کو پیدا فرمایا ہے، ازواجن، تمہارے ہی جوڑوں کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، ایک مرد ہے تو اس کے لیے عورت ہے، ایک عورت ہے تو اس کے لیے مرد کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ نے ان بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نکاح کو بھی، ازدواجی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تمہارا گھر جب بس رہا ہے، تم ازدواجی زندگی کے اندر جڑ رہے ہو، تم نکاح جیسی تم نکاح جیسے عمل پر عمل کر رہے ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اس لیے کہ تم جو ہے وہاں سکون حاصل کر سکو، وہاں تم جو ہے مودت حاصل کر سکو، وہاں رحمت حاصل کر سکو، وہاں الفت حاصل کر سکو، وہاں وفا پا سکو، وہاں محبت پا سکو، اور وہاں اطمینان قلب پا سکو، راحت زندگی پا سکو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لتسکنوا کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، یہاں مفسرین اور بہت سارے شارحین اور عربی لغت کے ماہرین لفظ تسکین کا، لفظ سکون کا جو معنی بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اس کے بعد میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی نکاح کے تعلق سے، اسی ازدواجی زندگی کے تعلق سے، اسی مرد اور عورت کے مسائل کے تعلق سے کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہونا چاہیے، کس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورت پر قوام ہے، مرد کے لیے ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ عورت بحیثیت بیٹی اس کی ذمہ داری باپ پر ہے، بحیثیت بہن اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے، بحیثیت بھتیجی اس کی ذمہ داری چچا پر ہے، بحیثیت بیوی اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے، بحیثیت ماں اس کی ذمہ داری بیٹے پر عائد ہوتی ہے۔ گویا تمام قسم کے اس کی ذمہ داریوں کا، اس کی ذمہ داریاں، اس کی زندگی کے انتظامات کی ذمہ داریاں جو ہے ایک مرد پر آتی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جو صلاحیت دی ہے اس میں عورتوں کی صلاحیتیں الگ ہیں، عورتوں کو جو صلاحیت دی ہے اس کے بالمقابل مردوں کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے گھر بنا دیا ہے، تمہارے لیے سکون کے اور راحت کے جو ہے جگہیں بنا دیا ہے۔ سکون کس کو، سکن کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا یہ لفظ ہے السکن، یعنی جہاں انسان رہتا ہے، گھر کو کہیں یا ہاسٹل کو کہیں یا جہاں انسان رہتا ہے اس کو السکن کہتے ہیں۔ السکن کی تعریف کیا ہے؟ السکن کا معنی کیا ہے؟ ہوا ما یسکن الیہ الانسان، هو ما يسكن إليه الإنسان ويطمئن به، وذلك يكون في البيوت حيث إن الناس إذا رأوا إلى بيوتهم سكنت نفوسهم فيها،
کہ سکن کس کو کہتے ہیں؟ سکن اس کو کہتے ہیں جس میں انسان رہتا اور بستا ہے، اور جب انسان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اطمینان قلب مل جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کو راحت مل جاتی ہے، اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت جو ہے جو مرجھائی بھی ہے اس کی طبیعت کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے، وہ خوشیوں سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان گھروں میں رہتے ہیں تو جب وہ اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایک طرح کا اطمینان آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، بہت طویل سفر کرتے ہیں، کبھی شوقی، کبھی تفریح کا سفر کرتے ہیں، کبھی تعلیمی سفر کرتے ہیں، کبھی عبادات کا سفر کرتے ہیں، لیکن سفر میں جانے کے بعد جب انسان واپس لوٹ کر آتا ہے، اگرچہ کہ اس کا جو گھر ہے کرائے کا مکان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا مکان جو ہے جھوپڑی نما ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا مکان جو ہے لوہے کے ٹین کی شت کا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا مکان محل نما کیوں نہ ہو، لیکن جیسے اس کا سفر ختم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ اپنے گھروں کے قریب آتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس لیے کہ گھر کے اندر اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، وہ اپنی منزل مقصود اسی کو سمجھتا ہے کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے اور یہاں میرا سکون اور اطمینان پایا جاتا ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں سکون میسر ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں آج ہمارے لیے دلوں کی راحت کا سامان میسر ہے؟ انسان گھر کے اندر سکون اور راحت کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا ہے؟ اے سی لگا لیا، پیسہ خرچ کیا، مال و دولت خرچ کیا، عیش و آرام کے جتنے سامان فراہم کر سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کوئی بڑی سی بڑی ٹی وی لگا رہا ہے، کوئی مختلف چیزیں جو ہے گھر کے اندر مہیا کر رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی میوزک کے ذریعے، کوئی گانے کے ذریعے، کوئی فلم کے ذریعے، کوئی سیریل کے ذریعے، کوئی اے سی کے ذریعے، کوئی عالیشان خوبصورت کمرے کے ذریعے، مگر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے تمام کی تمام چیزیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند کم ہے اور نقصان دہ زیادہ ہے۔ سکون و اطمینان انسان کو اس وقت ملتا ہے جبکہ اس کا گھر اسلامی اقدار پر قائم ہو، جبکہ اس کے گھر کے اندر اسلامی ماحول ہو، جبکہ اس کے گھر کے اندر بسنے والے افراد، اس کی آل و اولاد، اس کی بیوی اس کے لیے جو ہے راحت کا سامان میسر کرے، اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اپنی اولاد کو دیکھیں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اپنے گھر کو دیکھیں تو اطمینان ہو کہ میں اور میرا گھر سب کے سب اللہ کے پاس جب جائیں گے تو جنت میں اسی طرح بستے رہیں گے۔ اس بات کا احساس اسے ہو۔ کیا یہ احساس آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم وہ افراد ہوں گے جو اپنے گھر میں جانے کے بعد جو سکون انہیں ملنا چاہیے وہ سکون مل رہا ہوگا، اور جو اطمینان انہیں ملنا چاہیے وہ اطمینان انہیں مل رہا ہوگا۔ اسی لیے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہوئی کہ نہیں کہ مہینہ دو مہینے کے اندر ہی گھروں کو ٹوٹتے ہوئے، خاندان کو بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرات، خاندان سے پہلے جو ہے گھر وہ بنیادی پتھر ہے جس کے ذریعے سے خاندان اس پتھر کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، اور اسی خاندان سے سماج اور سوسائٹی بن سکتی ہے۔ جب وہی گھر اور اسی گھر کے افراد کے اندر خلل آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، نفرت کے وجہ نفرت، انتشار، عداوت، بغض، کینہ، کپٹ جیسی بری عادتیں آ جاتی ہیں، تو پھر وہاں سے جو ہے انسان کا گھر نہیں رہتا ہے۔ بسا اوقات لاکھوں نہیں کروڑوں روپیوں کا بنایا ہوا گھر بھی دنیا کے اندر ہی اسے جہنم نما نظر آتا ہے۔ اور کتنی ایسی مثالیں ہمارے درمیان مسلم سماج کے اندر موجود ہے کہ عالی شان مکان موجود ہے، مکان میں عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان ہے کہ اسے سکون نہیں، اسے راحت نہیں، اسے اطمینان قلب نہیں، اسے
اسے آرام نہیں تو کہہ بیٹھتا ہے کہ کروڑوں کا گھر ہے، لاکھوں کی جائیداد ہے، ہر قسم کے عیش و آرام کا سامان ہے، لیکن سکون نہیں ہے، گویا میرا گھر ایک جہنم نما بن چکا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے الفاظ ہوتے ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، ان الفاظ کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر ہمارا گھر جہنم نما کیوں بنا، آخر ہمارا گھر ٹوٹ کیوں رہا ہے، یہ رشتے کیوں بکھر رہے ہیں، یہ خاندانوں کے اندر نفرت کیوں آ رہی ہے، بھائی بھائی سے کیوں جدا ہو رہا ہے، بیٹا ماں سے جدا کیوں ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا کیوں ہو رہا ہے، بیوی شوہر کو لے کر کیوں الگ جانا چاہتی ہے، بہو ساس کے پاس کیوں نہیں رہنا چاہتی ہے، ساس بہو کے ساتھ کیوں نبھانا نہیں چاہتی ہے۔ یہ تمام کے تمام ایسے سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور جواب ہمیں خود مل جائے گا، جواب ہمیں خود مل جائے گا۔ جواب دینے کے لیے مجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنے دل سے سوال کیجئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، تو آپ کے پاس جواب، میرے پاس جواب، آپ کے پاس جواب، ہر ایک کے پاس جواب موجود ہے کہ ایسے کون سے اسباب ہیں، ایسے کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی ہمارے بیٹے کو ہمارے گھر میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہمارے بھائی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم ایک ساتھ محبتوں والا گھر نہیں بسا سک رہے ہیں، ہم ایک ساتھ محبت اور الفت والا خاندان نہیں بنا سک رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر 70 کے اوپر کے ہے، وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ ان کا بچپن کیسا گزرا تھا، ان کے خاندان کیسے تھے، ان کے قبیلے کیسے تھے، وہ کیسے رشتوں کو نبھاتے تھے، پوری بستی رشتہ بن جاتی تھی، پورا قبیلہ رشتہ بن جاتا تھا۔ آج سگے رشتہ دار رشتہ نہیں ہے، چچا کو بھتیجا نہیں پہچانتا ہے، بھتیجا چچا کو نہیں پہچانتا ہے، پھوپھی کو پھوپھی کو بھتیجا نہیں جانتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ رہ گیا، آنٹی اور انکل کا رشتہ باقی رہ گیا۔ تمام رشتے ٹوٹتے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان رشتوں کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی نے اللہ تبارک و تعالی کے پیروں کو تھام کر گڑگڑانے لگی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تیرے بندے تیری مخلوق میرے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کرے گی، میرے ساتھ ظلم کرے گی۔ سن لیجئے، بارہا ہم یہ سنتے اور سناتے ہیں صلہ رحمی کے اس معاملے پر، صلہ رحمی کے اس مظلومیت پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے صلہ رحمی، جو تجھ سے جڑتا ہے وہ گویا مجھ سے جڑتا ہے، جو تجھے کاٹتا ہے یا جو تجھ سے کٹتا ہے وہ مجھ سے کٹ رہا ہے۔ اس قدر بڑی وعید ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ باوجود اس کے اگر ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے درمیان ہمدردی، غمخواری، اخوت، بھائی چارگی، مودت، مساوات، انسانیت، یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کا نام ہے نہیں معلوم۔ کسے کہا جاتا ہے؟ مودت، محبت، الفت، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی، مساوات، انسانیت، یہ کن چیزوں کا نام ہے نہیں معلوم ہے۔ ان تمام چیزوں کی جگہ جو لی ہے وہ خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، منافقت ہے، دشمنی ہے، بغاوت ہے، نفرت ہے، عداوت ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آ کر آج ہمارے دلوں کے اندر سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گھر جو ہے صالح گھر بن سکتا ہے، اور ایک گھر جو ہے نیک اور سکون کا مقام بن سکتا ہے۔ ہر کوئی افراتفری کا شکار، ہر کوئی خود غرضی کا شکار، ہر کوئی مفاد پرستی کا شکار بن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف چند پیسوں کے لیے، جائیداد کے چند ٹکڑوں کے لیے، زمین کے کچھ حصے کے لیے، چند راحت کے سامان کے لیے ہر کوئی مفاد پرست بنا ہوا ہے، خود غرض بنا ہوا ہے، اپنے آپ میں لگا ہوا ہے، کسی اور کی اسے فکر نہیں ہے۔ بیٹا ہے تو باپ کی فکر نہیں ہے، باپ ہے تو اولاد کی فکر نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر کی فکر نہیں ہے، شوہر ہے تو بیوی کی فکر نہیں ہے، باپ بھائی کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا جو رشتہ ہونا ہے وہ رشتہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ صرف اور صرف یہ کیا وجہ ہے؟ مادہ پرستی ہمارے دلوں کے اندر نظر آئی ہے۔ مادہ پرستی اس دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں، اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ چچا کا انتقال، بھائی کا انتقال ہوتا،
بھائی کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے تو بھائی جو ہے اپنی یتیم اولاد اپنی یتیم بھتیجوں کو جو ہے پالنے کے لیے تیار نہیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، بہن کی اولاد کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ خود غرضی جو ہے آج ہمارے گھروں کو توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق بھی ہیں، کچھ کڑوی باتیں بھی ہیں، کچھ کسیلی باتیں بھی ہیں۔ جو لوگ سماج میں گھر میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی باتیں بھی ہیں۔ یہ سب سماج میں پیش آنے والی باتیں کر رہا ہوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوات وہ ہوتے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سماج کے اندر صحابہ کے اندر دیکھتے یا آنے والی باتیں ہو سکتی تھی خرابیاں، انہی باتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں پیش کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا سماج جو ہے جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ہر گھر کی گویا یہی کہانی ہے، اللہ ماشاء اللہ جس گھر کو اللہ نے بچا لیا بچ گئے۔ حضرات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے ایک ایسے گھر میں جائے جہاں وہ آرام سے رہے، سکون سے رہے، راحت سے رہے، اس کا شوہر اس کی ہر خواہش پوری کرے، اس کے سسرال سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کا ہاتھ میلا نہ ہو، وہ پکائے نہ، وہ کھلائے نہ، وہ آرام سے رہے، سکون سے رہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ہماری بہن ہماری بیٹی کے لیے اس طرح سوچتے ہیں، مگر وہی بیٹی وہی بہن ہمارے گھر میں بہو بن کر آتی ہے، ہمارے گھر میں بیوی بن کر آتی ہے تو ہمارا یہ تصور رہتا ہے کہ آئی ہوئی بہو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، آئی ہوئی بہو ہمارے خاندان کی نوکرانی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں، اس کا کوئی ادب نہیں، اس کے والدین کا، اس کے گھر کا، اس کے خاندان کا کوئی ادب اور احترام نہیں، اس کا کوئی جذبہ، اس کے جذبات کا پاس و لحاظ نہیں۔ یہ ہماری مسلم سماج کی سچی کہانی، یہ ہمارے مسلم معاشرے کی سچی کہانی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا گھر تلاش کرے جہاں اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، ہمارا احترام ہو، ہمارے جذبات کا خیال کیا جائے، لیکن وہی ہمارے گھر میں آنے والی بہو، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے عزت نفس، تمام کے تمام چیزوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا جائے، اس کا کسی قسم کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، تو آپ ذرا تصور کیجئے کیا اس طرح کوئی خاتون برداشت کر کے آپ کے ساتھ رہے گی؟ کیا آپ کے گھر کو جنت نما گھر بنا سکے گی؟ کیا جس بیٹے کا آپ نے نکاح کیا ہے اس بیٹے کی زندگی میں راحت کا سامان بن سکے گی؟ کیا وہ بیوی آپ کے بیٹے کے حقوق ادا کر سکے گی؟ نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا یا تو وہ آپ کے بیٹے کو منوا کر پھسلا کر جو ہے آپ سے جدا کر دے گی، یا پھر آپ کے گھر کو یا آپ کے رشتوں کو ٹھکرا کر جو ہے وہ بے گھر ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے سماج کے اندر ایک بدنما گھر بنا کر چھوڑ دے گی۔ حضرات یہ ہمارے سوچنے کا مزاج جو ہے یہ بدلنا پڑے گا۔ جو چیز ہم اپنی بیٹی کے لیے، جو چیز ہم اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں وہی چیز اپنے داماد کے لیے، وہی چیز اپنی بیٹی کے لیے بھی ہم جو ہے سوچیں اور اس کا ادب اور احترام رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے جو بنتے ہیں یعنی اس ازدواجی زندگی سے جو شروعات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 32 میں بیان فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ اے لوگوں جو تم میں سے شادی نہیں کیے ہیں اور شادی کے لائق ہو گئے تمہیں شادی کرنا چاہیے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان رہنے والے، تمہارے گھروں میں رہنے والے غلام اور لونڈیاں بھی اگر نیک ہیں تو ان کو بھی شادی کرنا چاہیے۔ شادی تو ہوتی ہے، ہم جیسے علماء بہت بولتے ہیں شادی کس طرح ہونی چاہیے، نبی کی سنت کیا ہے، سماج میں آج بگاڑ کیوں ہے، فساد کیوں ہے، بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں، بہت ساری سوسائٹیاں بنتی ہیں، اخبارات میں بیانات آتے ہیں، علماء جو ہے جڑ کر بیٹھتے ہیں، باوجود اس کے کیا ہماری شادیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی؟ کیا باوجود اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نکاح کرنے اور کروانے کی کوشش ہم اور آپ کر رہے ہیں؟
हर आदमी अपने पैसे के बलबूते पर वो तमाम फसादात अपने बेटों की शादियों में कर रहा है, अपनी बेटी की शादी में कर रहा है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं। और शादी हुई और उसी रात से शुरू होने वाले बेटे और बेटी की जिंदगी में वो फसाद का सबब बन रहा है और बिगाड़ का सबब बन रहा है। और जिस दिन से आप बिगाड़ का सबब बन रहे हैं और फिर उसके बाद तमन्नाएं करें कि हमारी औलाद ऐसी हो, हमारी बहू ऐसी हो, हमारा बेटा ऐसा हो, उससे होने वाली औलाद नेक हो, सालेह हो, औलिया जैसी सिफात वाली हो, मुअल्लिमा जैसी सिफात वाली हो, मैं अल्लाह के नेक बंदे वाले जैसे सिफात वाली औलाद बने। तो ये ख्वाबो ख्याल, ये तो गलत फहमी या खुशफहमी का शिकार बन रहे हैं। निकाह उस तरह करें जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने करने का हुक्म दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? तुनकिहुल मरअत लिअरबइन, तुनकिहुल मरअत लिअरबइन, किसी भी औरत से निकाह करना है तो 4 बातों का ख्याल रखो, 4 चीजों को देखो। उन 4 में से 3 तो हम देख लेते हैं, जिसको देखने के लिए नबी ने जोर दिया, जिसको देखने के लिए, जिस पर अमल करने के लिए नबी ने कहा, वो हमारी आंखों से ओझल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्बा लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिदातिद्दीन तरबत यदाक, कि जब किसी खातून का तुम रिश्ता देख रहे हो तो इन 4 बातों का ख्याल कर लो। आपने फरमाया उसके माल को देखो, उसके हसब और नसब को देखो, उसकी खूबसूरती को देखो, और आखिरी जो अहम तरीन बात है उसको आपने आखिर में रखा और ताकीद के साथ जो है उसको इंपॉर्टेंट देते हुए फरमाया वलिदीनिहा, कि तुम उसके दीन को देखो और तुम दीनदारी को तरजीह दो। तो अगर तुम दीनदारी को तरजीह दोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे। मगर हम जो देखते हैं वो हम माल को देखते हैं, दौलत को देखते हैं, उसके खानदान को देखते हैं, उसकी जायदाद को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं। न जाने वक्त इजाजत नहीं देगा, वरना मुस्लिम समाज में रिश्ते तलाश करने की जो हालत है, हर घर के अंदर जो नौबत आई है, रिश्ता किस तरह तलाश करते हैं, कितने दिन तलाश करते हैं, कितने घरों में खा पी कर आ जाते हैं, कितनी लड़कियों को ऐबदार बना देते हैं, अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक पर नाम रखते हुए हैं, अपने बेटे के ऐब को छुपा देते हैं, अपनी बेटी के बारे में सोचते नहीं, अपनी बहन के बारे में सोचते नहीं। लेकिन जब अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो किस कदर उनके नाज व नखरे होते हैं, किस कदर जो है वो हर किस्म के सिफात तलाश करते हैं। उन तमाम चीजों का तस्करा करना, उन तमाम चीजों का तस्करा आपके अपने दिलो दिमाग के अंदर भी शायद मेरे इशारात और किनायत के जरिए आ गया होगा कि माल देखते हैं, दौलत देखते हैं, उनका स्टेटस देखते हैं, उनके घर का फर्नीचर देखते हैं, उनके घर का खानदान का, उनका घर किस माहौल में है, सारी की सारी चीजें देखते हैं। नहीं देखते हैं तो दीन नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं तो दीन नहीं देखते हैं। कई लोग कहते हैं मौलाना हमारी लड़की के लिए, हमारे लड़के के लिए रिश्ता देखें, और अगर हम कहें कि फुला मस्जिद का मुसल्ली है, बहुत दीनदार है, नमाजी है, मुतशर्रे है, दीन पर अमल करने वाला है, लेकिन उसके कमाई के अंदर जो है इतनी ही कमाई है, इतनी ही कमाई है, इतना ही पैसा है, तो झट से कहेंगे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कि मौलाना कोई और देख लीजिए, मौलाना कोई और देख लीजिए। हम कहें दीनदार है, नमाजी है, पाबंद शरीयत है, सब कुछ है, सिर्फ पैसा उसके पास कम है, तो कहेंगे कि कोई और घर देख लीजिए, कोई और रिश्ता जरा बता दीजिए। और अगर उसके बाद कहे कि फुला रिश्ता है, बेदीन है, बेनमाज है, बेनमाजी है, बदअखलाक है, और उसकी जो है लाख डेढ़ लाख जो है उसकी तनख्वाह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फुला है, तो कहेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। मैं कहूं कि बेदीन है तो कहेंगे हमारी बेटी आकर सुधार लेगी, हमारी बेटी आकर नमाजी बना देगी, हमारी बेटी आकर उसे अच्छे अखलाक वाले बना देगी। क्या आपकी बेटी नमाजी इंसान के पास आने की वजह से, आपकी बेटी की नेकियों की वजह से, क्या हमारी बेटी और हमारी बहन की दुआओं की वजह से हमारे होने वाले दामाद की कमाई में बरकत नहीं हो सकती है?
اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر توکل نہیں ہے، اور ظاہری جو اسباب ہیں ان اسباب کے اوپر جو ہے اس قدر بھروسہ ہے، اور وہاں بے دین اور بد نمازی، بد اخلاقی اور بسا اوقات اخلاقیت کے تمام دروازوں کو توڑتے ہوئے جانے والے رشتوں کو قبول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک جنت نما گھر میں رہے گی۔ بہت ساری باتیں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں آج جو ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس کا علاج بھی موجود ہے، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی اصولوں کے بنیاد پر نکاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر اسلامی اصولوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا فرما دے، ہماری آل و اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر رہنے والی بہوؤں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں آنے والے دامادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ہر طریقے سے ہر معاملے میں مسجد سے لے کر گھر تک اور گھر سے لے کر بازار تک اے اللہ آپ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ بہت سارے احباب بیماری کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کسی کی بیوی، یا اللہ کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، اے اللہ ہر طرح کے رشتہ دار جو ہے دواخانوں میں، گھروں میں بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ جو بندے آپ کے یہاں آپ کے گھر میں بیٹھ کر بیماری کے باوجود آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر بھی ہیں، سجدہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا دیجئے۔ اللہ ہمارے خاندانوں میں اتحاد اور محبت الفت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیار اور محبت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ نفرت، خود غرضی، مفاد پرستی جیسے بری صفات سے ہمیں پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی اور تمام ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ شمالی ہند میں اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان کے آپ حامی اور ناصر بن جائیے۔ اللہ جہاں ہزاروں گھر توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان ہزاروں گھروں کو بسانے کا آپ انتظام فرما دیجئے۔ اللہ ان کے لیے آپ آسرا اور سہارا آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی ان کے حامی اور مددگار بن جائیے۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔